رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لکل امر عاقبہ حلوۃ او مرہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے سسٹم اور نظام پہ عمل کرنا ہی اللہ کا تقوی ہے، اور یہ سسٹم اور نظام ایسا ہے کہ جو ہر حال میں ہم کو محفوظ رکھتا ہے، نہ یہ کہ صرف آتش جہنم سے بچاتا ہے، دنیا میں بھی ہمارے فلاح و بہبود کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم کو فلاح و بہبود، ہم کمال تک پہنچتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بھی کسی بھی نظام پہ عمل کرنے کے لیے اس پہ ایمان ضروری ہے، اور کسی بھی چیز پہ انسان کا ایمان اس وقت مضبوط سمجھا جاتا ہے کہ جب وہ مشکل کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، خطرے کے وقت میں اس سسٹم پہ عمل کرے جہاں پہ اس کے پاس کسی چیز کو جانچنے اور پرکھنے کا موقع نہ ہو۔ مثلا انسان موت کے درکنار ہے، خطرات کے درکنار ہے، خطرات آس پاس ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں ایسا سہارا نہیں لے گا وہ کہ جہاں پہ چانسز ہوں کہ بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا ہے، بلکہ وہ سہارا لے گا کہ جس پہ یقین ہو بچنے کا۔ نارمل لائف میں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب خطرات کے وقت ہوتے ہیں اور مشکل کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت انسان اسی وسیلے اور ذریعے کو، اسی سسٹم کو اپناتا ہے جس پہ یقین ہوتا ہے پورا۔ جب تک یقین نہیں ہوگا اس کو نہیں اپنائے گا۔ تقوی کا مطلب یہ کہ الہی نظام کو سخت ترین وقت میں بھی انسان نہ چھوڑے، مشکل وقت میں، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ معاشرے میں بعض اوقات یہ مشکل ہوتی ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ ہم مشکلات میں گھر رہے ہیں، پریشانی میں ہیں، دقت ہے، خطرات آمنے سامنے ہیں، آس پاس ہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان قانون پروردگار کو چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات بے ایمانی کر لیتا ہے، جھوٹ سے کام لے لیتا ہے، غیبت، الزام، حق بیانی کو چھوڑ دیتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، نہیں اس میں خطرہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ عجیب بات ہے کہ قانون پروردگار ہے، یہ خطرے سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس میں نہیں خطرہ ہے، اس کو چھوڑنے میں خطرہ ہے، الٹا ہو گیا معاملہ۔ اس کو اپنائیں گے تو خطرے سے بچیں گے، نہیں کہ اس کو چھوڑیں گے تو خطرے سے بچیں گے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پہ در واقع ہمارے ایمان کی پرکھ ہے کہ ہمارا ایمان کس حد تک و کتنا مضبوط ہے۔ انسان جب مشکلات میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اور مسئلہ ہر جگہ، ہر مسئلے کو ہم پلٹائیں در اہل بیت پہ، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں نا۔ اثنا عشری کیا مطلب؟ 12 اماموں کے ماننے والے۔ وہ ائمہ کیا کرتے تھے؟ جب مشکل وقت آتا تھا اس دنیا کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، قانون پروردگار کو چھوڑ دیتے تھے، استغفر اللہ۔
نہیں، وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی قانون پروردگار پہ ویسے ہی عمل کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ جملہ بار بار سوچنے کا ہے، سمجھنے کا ہے، سننے کا ہے، سنانے کا ہے کہ اس کے بعد اب اس قانون پروردگار پہ چلنے کے بعد اگر مشکل بھی پیش آ جائے تو پھر ثانیہ زہرا اس مشکل کو کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے جمال کے کچھ اور نہیں دیکھا. یہ قانون پروردگار پہ عمل کرنے کے بعد پھر جو چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں وہ صرف اور صرف جمال ہیں اور جمال الہی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو تقوی الہی یعنی اللہ کے نظام پہ ایمان اور اس کے ساتھ عمل، اور اس کی پرکھ تب ہوتی ہے کہ جب انسان مشکل سے مشکل وقت میں ہو، پریشانی میں ہو، اس وقت بھی قانون پروردگار کو نہ چھوڑے. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ جملہ کہ جس پہ اس سے پہلے کے ہفتے پہ میں گفتگو ہوئی تھی. امام فرماتے ہیں لکل امر عاقبہ، ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک عاقبت اور ایک انجام بہرحال، حلوۃ اور مرہ، چاہے وہ میٹھا ہو، شیریں ہو یا تلخ ہو، ایک نتیجہ. اس پہ کافی حد تک پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی تھی اور کافی پوائنٹس، کافی باتیں ہیں جو اس کے ضمن میں جس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اس ہفتے ہم ان باتوں کو جمع کر کے کوشش کریں گے کہ یہ بات ختم ہو جائے تاکہ اگلے ہفتے ہم لوگ آگے امام کے قول پہ بات کریں. انسان کی کامیابی، انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ اپنے عاقبت کو دیکھے، عاقبت اندیش ہو، اور اس کے اعتبار سے پھر وہ کوشش کرے. اور عاقبت اندیشی کے ساتھ کوشش کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بری عاقبت سے، تلخ کڑوی عاقبت سے بچائے اور میٹھی عاقبت کی طرف، اچھی عاقبت کی طرف لے کے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے کہ البتہ ایک شخص آیا امام کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ مولا آپ ہم کو کچھ نصیحت کیجیے. یہ بات اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کی کہ رسول کے پاس یا ائمہ کے پاس لوگ آ کے نصیحت طلب کرتے تھے، یعنی انسان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم کو نصیحت چاہیے. یہ پیاس انسان کے اندر ہونا ضروری ہے کہ وہ محسوس کرے کہ ہم کو نصیحت چاہیے. اگر آج ہمارے اندر یہ پیاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے ایک کمال کے راستے کو بند کر دیتی ہے. آج بھی ہمارے اندر یہ پیاس ہو کہ ہم نصیحت طلب کریں، یا اگر ایسے افراد ہیں، علماء ہیں کہ جن سے ہم کر سکتے ہیں تو ان سے کریں. یہ تو حد اقل ائمہ کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں، اس سے ہم نصیحت لیں. قرآن کی آیتیں موجود ہیں، قرآن میں بہت سی نصیحتیں ہمارے لیے، ہم قرآن کی آیتوں سے نصیحت لیں. لیکن نصیحت کے بغیر زندگی کا چلانا یہ ایک عجیب معاملہ ہے. بغیر نصیحت کی زندگی، ہر قدم پہ ہم کو نصیحت کی ضرورت ہے. لہذا ایسے اصحاب تھے رسول کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں، کہ جو آ کے کہتے تھے. لیکن اس کا دوسرا مرحلہ ہے، جیسے اس قول میں بھی ہے کہ جب اس نے آ کے رسول سے کہا کہ رسول ہم کو نصیحت کیجیے، تو رسول نے پوچھا کہ اگر ہم نصیحت کریں گے تو عمل کرو گے؟ کہا رسول اللہ کیوں نہیں. پھر رسول نے دوبارہ پوچھا عمل کرو گے؟ 3 مرتبہ پوچھا. تو نصیحت لینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سن لے، نہیں، انسان کا ظرف ایسا ہو کہ نصیحت قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نصیحت کی جائے تو بگڑ جاتا ہے، ایسا کیسے کہہ دیا، ہم کو غلط سمجھ لیا کیا. کبھی نگیٹو انسان مفہوم لے لیتا ہے، منفی مفہوم لے لیتا ہے، کبھی کچھ اس طرح سے. نہیں، اس پہ غور و فکر کرے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے. تو اپنا ظرف ایسا انسان بنائے کہ جہاں پہ نصیحت کو قبول کر سکتا ہو. خالی نصیحت لے لینے اور سن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا ظرف ایسا ہو کہ اس کو قبول کریں اور اس پہ عمل کر لیں. در واقع یہ ایک طرح کی خود پسندی اور تکبر ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان یا تو یہ سمجھے کہ ہم کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے،
یا اگر نصیحت ملے تو اس کو اپنا نہ سکے، کیونکہ یہ ایک دیوار ہوتی ہے کہ جو نصیحت اور انسان کے بیچ میں ہوتی ہے، کہ جو انسان کے لیے مشکلات کو کھڑا کر دیتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مفہوم ہے، گفتگو ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ رسول کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ رسول ہم کو نصیحت کیجئے۔ رسول نے 3 بار سوال کیا، جب اس نے جواب دیا تو اس نے آ کے کہا، تو رسول نے اس سے کہا کہ انی اوسی کا اذا انت حممت بامر فتدبر عاقبتہ، ہم تم کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ جب کسی کام کے بارے میں سوچو تو اس کی عاقبت کے بارے میں فکر کرو۔ فَإِن يَكُ رُشْدًا فَامْزِحْ، اگر اس کی عاقبت اچھی ہے تو بسم اللہ اس کو شروع کر دو، انجام دے دو۔ فَإِن يَكُ غَيًّا فَانْتَهِ عَنْهُ، اور اگر اس کی عاقبت اچھی نہیں ہے، تاریک ہے، خراب ہے، تو پھر اس سے پرہیز کرو۔ ایک شخص آتا ہے رسول کے پاس، آنے کے بعد نصیحت طلب کرتا ہے، رسول 3 بار سوال کرتے ہیں، پھر سوال کرنے کے بعد اب جو نصیحت کرتے ہیں وہ یہ نصیحت کرتے ہیں۔ اس سے اس امر کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ عاقبت اندیشی کتنا اہم ہے اسلام میں۔ قرآن مجید نے عاقبت کے بارے میں بہت گفتگو کی ہے۔ ہم ایک مثال، دونوں پہلو کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام، عاقبت، نتیجہ متقین کے فائدے میں، صاحبان تقوی۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر ہم صاحب تقوی نہیں ہیں تو ہماری عاقبت اچھی نہیں ہونے والی ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت، اچھی عاقبت، اچھا نتیجہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پرہیزگار ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں۔ دوسری جگہ پہ وہ لوگ کہ جو کافر تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو آپ کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا تم نے زمین میں سفر نہیں کیا، سیر نہیں کیا، نہیں تم زمین میں ادھر ادھر گئے ہو کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس چیز کو قبول نہیں کیا ہے رسول کی دعوت کو، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا ایسا کہ ان کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ یعنی ایک غلط نتیجے کی طرف قرآن ہم کو متوجہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اچھی عاقبت اور بری عاقبت دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ خود اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ مسئلہ زندگی میں، ہماری عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں کتنا اہم ہے۔ بہرحال خود دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو خود انبیاء کہ جن کی زندگی اتنی اچھے اس پہ رہی ہے، انہوں نے کس طریقے سے عاقبت کو دیکھا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام، اتنے عظیم نبی، اتنی مشکلات کو برداشت کیا، اتنے امتحانات کو انہوں نے بہت آسانی سے، ہے نا، شیطان نے حملہ کیا، انہوں نے کس خوبی سے اس امتحان کو کمپلیٹ کیا، پھر اس کے بعد جیل میں رہے، قید میں رہے، سب کچھ کیا۔ وہ جناب یوسف دعا کرتے ہیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، پالنے والے ہماری آخرت، یعنی یوں کہا جائے کہ جو جس ٹائم مرے اس دنیا سے جائیں اس وقت ہم مسلمان ہوں۔ جناب یوسف کی دعا کریں، والحقنی بالصالحین، اور ہم کو صالحین میں ملحق کر۔ بعض اوقات تھوڑا سا ہمارے اندر دین آ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اب ہم کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اب ہم کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایک دم پرفیکٹ ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ بربادی کا بہت بڑا راستہ ہے۔ جناب یوسف جیسا نبی کہہ رہا ہے، پالنے والے ہماری عاقبت، یعنی ہم جب مریں تو مسلمان مریں، اور ہم کو صالحین میں ملحق کر۔ اس کا مطلب کہ ہر لمحے ہم کو اچھائی اپنانے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے زندگی کا، اور یہ بربادی کا بہت بڑا راستہ ہے کہ جب ہم یہ سوچ لیں ہم تو پرفیکٹ ہیں، ہم تو صحیح ہیں، ہم سے تو کوئی خرابی ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ سوائے انسان کی خود پسندی کے، عجب کے، کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔
تکبر کے، جو بربادی کی طرف، خود پسندی ایک بہت بری چیز ہے، بہت بری اخلاقی بیماری ہے، اور جو انسان کو سوائے اس کے کہ برباد کرے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ خود جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکوں کو وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو خبردار سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو اس دنیا سے مت جانا۔ یعنی کیا مطلب کہ آخری وقت میں حالت اسلام میں اس دنیا سے جانا، اس کے علاوہ کسی اور حالت سے اس دنیا سے مت جانا۔ جناب ابراہیم اپنے فرزندان سے یہ کہہ رہے ہیں، کتنا اہم مسئلہ ہے یہ، اہم مسئلہ ہے کہ ہم، کیونکہ عاقبت کے لیے بہت زیادہ کہا گیا ہے، روایات میں ہے، آیات میں، ہم ہر آنے والے، اچھا اس مسئلے کو ایسے بھی دیکھیں، آخری وقت کی بات ہو رہی ہے نا، کس کو معلوم ہے کس کا آخری وقت کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ابھی تو مثلا ہماری ایج اتنی ہے، ہمارا آخری وقت 5 سال بعد ہے، 10 سال بعد ہے، 20، ایسا کچھ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ ہو سکتا ہے یہی ہمارا آخری وقت ہو، ممکن ہے کہ نہیں؟ اور ہم سب کا یہی حال ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اپنے ہر وقت کو آخری وقت سمجھ کے انسان اپنے ایمان، عمل، اسلام، ان ساری چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے کہ اس وقت اگر ہم مریں تو یہ ساری نصیحتیں کہ جو عاقبت کے لیے ہیں، ان ساری نصیحتوں پہ ہم کھرے اترتے ہوں۔ اگر یہ وقت گزر گیا اور اللہ نے ہم کو زندگی دی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو مزید زندگی دی۔ اس لیے بھی شکر ہے کہ ابھی ہم جس حالت میں تھے ایمان کی اور اسلام کی، اللہ نے ہم کو مہلت دی کہ اس کو ہم اور بہتر کر سکے۔ کیونکہ ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم جس حالت میں ہیں ایمان کی اسلام کی سب سے بہترین، اس سے اچھی حالت نہیں ہو سکتی ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ہم ایک دم ایمان اسلام کے کمال پہ پہنچ گئے کہ اس کے آگے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ ابھی راستہ باقی ہے۔ تو اب اگر اللہ ہم کو زندگی دے رہا ہے تو ہم کو یہ مہلت مل رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور بہتر بنا سکیں، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ ہم کو اپنے بہتر کرنے کے لیے اس نے ہم کو فرصت دی، موقع دیا، لہذا ہم اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکتے ہو۔ لہذا خود اور ایک آدھ دو روایت ہم جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس لیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں۔ رسول اللہ بلکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جلدی سے ہم ترجمہ صرف پڑھ دیتے ہیں، متن نہیں پڑھتے ہیں، کہ آپ نے اپنے بعض چاہنے والوں کو یہ کہا کہ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ عاقبت تمہاری صحیح ہو، اس دنیا سے صحیح حال میں جاؤ، تو اللہ کے حق میں بہترین اعمال کو انجام دو اور اس کو بزرگ اپنے عمل میں، اس کو بزرگ رکھو، یعنی کہا جائے، یعنی ہمیشہ اس کو بڑا سمجھو۔ اس طریقے سے کیسے ہم اللہ کو اپنے نارمل حالات میں، پریکٹیکل لائف میں بڑا رکھیں کہ اس کی نعمتوں کو گناہوں میں خرچ مت کرو۔ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کو گناہوں میں استعمال مت کرو۔ یہ زندگی، یہ سانس، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ مال، دولت، عہدہ، عزت، آبرو، زبان، کان، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ظاہر بات جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو کبھی اس کی معصیت میں، گناہ میں خرچ مت کرو، اور کبھی بھی اس کے حلم کی بنیاد پہ گھمنڈ نہ پیدا ہو تمہارے اندر۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں کہ جب ہم اللہ کی معصیت کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں کہ جو اس کے شائن شان نہیں ہے، لیکن کیا وہ اللہ کا کمال ہے کہ وہ اس حالت میں بھی ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے اور فوراً ہم کو اس کی سزا نہیں دیتا۔ ہوتا ہے نہیں کہ جب کوئی انسان کسی کے سامنے تھوڑا سا ایسا کہے جو اس کو اچھا نہ لگے تو فوراً غصہ ہو جاتا ہے، جو بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ روکنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ اب اگر اللہ ایسے ہی فوراً ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے تم ہمارے خلاف جا رہے ہو، اب سانس نہیں لے پاؤ گے، تم کچھ کھا نہیں پاؤ گے، پی نہیں پاؤ گے دنیا میں، کیا ہوگا؟ ایک لمحے نہیں رہ پائیں گے گناہ کر۔ لیکن یہ اللہ کا حلم ہے کہ سب کچھ برداشت کرتا ہے اور پھر بھی ہم کو موقع دیتا ہے استغفار کا۔ جب اللہ برداشت کرتا ہے گناہوں پہ اور وہ گناہ چھپ، بہت سی اس کی مثال ہے، بہت تفصیل ہے یہ اس کی وضاحت میں، تو پھر اس وقت ہم کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم تو بہت پرفیکٹ ہیں، ہم تو جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ امام یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے حلم کی بنیاد پہ تکبر کا شکار
نہ ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ حقیقت سعادت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ سعادت کے ساتھ ہو۔ سعادت یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی نگاہ میں وہ اچھا ہو، نیک ہو، سعید ہو۔ اور شقاوت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اختتام شقاوت پہ ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی عمر کے، مثلا ابھی یہ باتیں ہوئیں اور ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا، تو اب جو باقی عمر ہے اس میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جائیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کیے ہوئے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، آئندہ نہیں کرتا ہے۔ رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان باقی عمر میں گناہ نہیں کرے گا تو اس کے پچھلے گناہوں کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی جس کی رسول ہم کو خبر دے رہے ہیں۔ اگر یہ طے کر لیا کہ پالنے والے غلطی کی تھی، استغفار، اور آگے ہم بہتر کریں، تو رسول کہتے ہیں کہ جو پچھلے بھی گناہ کیے ہیں، کیونکہ یہ واقعی استغفار ہے، عملی استغفار ہے، لیکن اگر کوئی باقی عمر میں بھی گناہ کرتا ہے تو جو کرے گا اس کا بھی، اور جو اس نے پہلے کیا ہے ان سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ خوب، آئیے بات کو ختم کرتے ہیں، بہت طولانی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جناب حر، آپ کی زندگی جانتے ہیں جناب حر کی، بنی امیہ کے دربار میں رہے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، اور آخری وقت میں سرکار سید الشہداء کے سامنے آئے ہیں، لیکن آخری وقت میں حقیقت، سعادت، ان چیزوں کو گلے لگا لیا ہے، لہٰذا اختتام کیسا ہوا؟ ابھی جناب حر غلط نہیں ہے۔ یہ جو ساری گفتگو اور روایات آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کردار میں۔ اسی کے برخلاف کتنے ایسے افراد گزرے ہیں کہ جو رسول کے یا مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھے، لیکن آخری وقت میں گمراہ ہو گئے۔ اب وہ جو کیا ہے انہوں نے، وہ عبرت کے عنوان سے تو ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ان کو کوئی نیک نہیں سمجھتا ہے۔ لہٰذا عاقبت بخیر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد انسان یہ طے کر لے کہ جو کچھ ہوا ختم، پالنے والے اب گناہ نہیں ہوگا، اور انسان آخرت کی کوشش کرے۔ مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری اور تمہاری آخرت یا عاقبت، اختتام ہمارا اور تمہارا سعادت اور شہادت پہ ہو۔ مولا کائنات جیسی ذات، مالک اشتر جیسی ذات کے لیے سوچیے کتنی عظیم بات ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہم اس کی کوشش بھی کریں، اور اس عظیم امر کے لیے کہ جس کے لیے ہماری توانائیاں، ہماری طاقتیں یقیناً کم ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عاقبت کو سنوار سکیں، ہم اپنے اختتام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ دعا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ وصولة الحیدریہ۔ والعصمة فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعة الحسینیہ۔ والعبادة السجادیہ۔
والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کی انشاءاللہ اللہ کے جو عظیم ترین مہینے ہیں ان کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، ماہ رجب المرجب۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہوئی ہے کہ رجب، پھر اس کے بعد ماہ شعبان، پھر ماہ مبارک رمضان، عظیم ترین مہینے ہیں۔ در واقع ماہ رمضان کی جو فضیلتیں اور بالخصوص شب قدر کی جو فضیلتیں ہیں ان کو حالانکہ پوری زندگی انسان تیاری کرے، پورے سال تیاری کرے، لیکن حد اقل مہلت یہ ہے کہ ماہ رجب سے آمادگی شروع کر دے۔ ماہ رجب، ماہ شعبان، اور اسی لیے ماہ رجب کے بہت سارے آداب، بہت ساری چیزیں، مستحبی روزے ہمیشہ ہیں، لیکن ماہ رجب میں ان روزوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس عظیم مہینے میں، ماہ رجب میں، ہم کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے مستحبی روزہ رکھیں۔ پورے مہینے روایت ہے کہ ماہ رجب اور استحباب میں سے ماہ رجب اور ماہ شعبان پورے مہینے انسان مستحب ہے کہ روزہ رکھے۔ نہیں رکھ سکتا ہے تو شروع میں، درمیان میں، آخر میں، نہیں تو جتنا ہو سکے اتنا رکھے، جو بھی ہو۔ اس طریقے سے انسان پھر جا کے اس کو ملائے ماہ مبارک رمضان میں۔ دوسری چیز کہ اتفاقاً، ظاہر اتفاق ہے چونکہ وہ سلسلے وار گفتگو چلتی ہے نہج البلاغہ کی، جو بات ہوئی ہے اس کی آمادگی کا بہترین موقع ہے ماہ رجب و ماہ شعبان و ماہ رمضان۔ استغفار کے لیے بہترین موقع ہے ماہ رجب۔ ماہ رجب کی خود مناسبتیں اگر ہم دیکھیں تو مناسبتیں بھی ہم کو ان چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ بہترین موقع استغفار کا ہے۔ اب انشاءاللہ ماہ رجب میں ایک دعا کی جس کے لیے روایات ہے کہ نماز کے بعد پڑھی جائے، یا من رجوہ لکل خیر، یہ بھی انسان کے گناہوں کے بخشوانے کے لیے بہترین دعا ہے۔ ہم لوگ ہر نماز کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں، لیکن ہوم ورک کریں اس کا۔ حد اقل کم سے کم ترجمہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ وہ الفاظ سے ادا کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ کوئی بھی چیز وہاں پہ خالی نہیں ہے اور بیکار نہیں ہے، لیکن جو اس کی افادیت ہے، جو اس کا فائدہ ہے، وہ نہیں حاصل ہوگا، وہ نہیں ملے گا ہم کو۔ لہٰذا یہ دعا یا جو دوسری دعائیں جن کے لیے روایات ہیں کہ ماہ رجب میں پڑھی جائیں یا ایسے موقعوں پہ، ان کو ہم دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، پہلے سے آمادگی کریں، ہوم ورک کریں ان کا، تاکہ اپنے آپ کو ابھی جو تھوڑا سا بہت مختصر سا وقت بچائے، اس میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو آمادہ کریں ماہ رجب میں داخل ہونے کے لیے۔ اس آمادگی کے ساتھ ہم اس عظیم مہینے کا استقبال کریں۔ دوسری اور اس ہفتے کی اہم ترین مناسبت آنے والی پہلی تاریخ اس مہینے کی، وہ ہم سب کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ امام، پانچویں امام اور چھٹے امام، ان کو مہلت ملی اور انہوں نے علمی میدان میں کام کیا، بہت زیادہ کام کیا، بے مثال کام کیا۔ جو کام ہوا ہے پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں علمی اعتبار سے، آج تک دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تعصب ہے ہمارے مذہب سے، اسلام سے، تشیع سے،
اسی لیے بہت ساری چیزوں اس میں تحریف کی جا رہی ہیں، تبدیل کی جا رہی ہیں، لیکن کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے کام سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کنارے نہیں کر سکتے ہیں اس کو، اتنا عظیم کام ہوا ہے۔ یہ علمی کام صرف علم دین سے متعلق نہیں ہوا ہے، یہ فزکس، کیمسٹری، بہت جزوی علوم جس کو آج ایسا سمجھا جاتا ہے نا کہ اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی سمجھا جاتا ہے نا، سائنس ایک الگ چیز ہے، اسلام ہے، یہ کس کی فکر ہے؟ اسلامی فکر تو نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ نے تو تعلیم دی ان ساری چیزوں کو۔ اس کا مطلب یہ کہ دشمن ہماری فکر تک کتنا حاوی ہے۔ بعض اوقات مسلمان سوچتے ہیں، مسلمان ایسا سوچتے ہیں، غلط ہے یہ۔ لہٰذا بنیادی ترین اور اہم ترین چیز کی جو ہم اپنے پانچویں امام سے سیکھیں، البتہ سبھی امام سے یہ کامن درس ہے، لیکن بالخصوص جو یہ مناسبت ہے وہ یہ کہ علمی اعتبار سے ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم کو اللہ نے ذرا بھی فرصت دی ہے، کیونکہ یہی تو ہے نا کہ دشمن اتنا حالات کو خراب رکھتا تھا کہ امام، اور یہ سازش تھی کہ امام کچھ کرنے نہ پائیں، کیونکہ اگر یہ کچھ کر لے جائے تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ یہ دشمن اس طریقے سے موانع بنا کے رکھتا تھا، بالخصوص علمی کام کے لیے، چونکہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پہ حکومت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف گئی ہے، اگرچہ مظالم کم نہیں ہوئے ہیں، مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال وہ توجہ تھوڑا سا بڑھ گئی، دھیان بڑھ گیا، اور امام کو موقع ملا، اور امام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت تیزی سے علم پہ کام کیا ہے، علمی اعتبار سے کام کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر ہم کو موقع مل رہا ہے اس حد تک کہ ہم علمی اعتبار سے کام کر سکتے ہیں تو ہم کو وہ فرصت گنوانی نہیں چاہیے۔ ایجوکیشن پہ ہم کام کریں، اور ایجوکیشن پہ کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ ایک پہلو، نہیں، یہ پورا ایک اس کا سسٹم ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم مثلا خوب صرف علم دین کو لے لیں، دنیا کو چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں کہ اس کو لے کے اس کو چھوڑ دیں۔ بنیاد تو یہی ہے، اگر انسان کے پاس علم دین نہیں ہوگا تو وہ صبح شام حرام و حلال کا فرق ہی نہیں پیدا کر پائے گا، حرام میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ اور یہ دو الگ چیز ہے بھی نہیں، یہ بھی دشمن کی سازش ہے۔ ایجوکیشن میں سب کچھ آتا ہے، اس کو الگ کرنا، یہ بانٹنا، یہ غلط ہے، بالخصوص آج کے اس زمانے میں جبکہ ایجوکیشن پہ ایسا اٹیک ہو رہا ہے، ایسا حملہ ہو رہا ہے کہ ایجوکیشن کو تربیت سے الگ کر دیا گیا، ایجوکیشن کو لوگوں کے شعور سے الگ۔ ابھی جو ایجوکیشن کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں کہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، شعور مر رہا ہے، فکریں ماری جا رہی ہیں، صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، ایک خاص پروگرامنگ اور خاص اہداف و مقاصد کے تحت محدود صلاحیتیں پیدا کی جاتی ہیں کہ جو ان کے لیے مفید ثابت ہوں۔ ایسی صورت میں ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ کام کریں، اور اس میں در واقع یہ ایک جہاد کی قسم ہے۔ آج جو زمانہ ہے وہ کلچرل جہاد کا ہے، فکری جہاد کا ہے، علمی جہاد کا ہے۔ یہ ایجوکیشن پہ کام کرنا یہ ایک جہاد کا جہاد ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ وہ کوشش کرنا کہ جو معاشرے کو خرابی سے بچا لے، برائی سے بچا لے، وہ یہ جہاد ہے۔ کلچرل اعتبار سے خرابی ہو اس کے مقابلے میں کوشش کریں، مالی اعتبار سے خرابی ہو اس کے مقابلے میں کوشش کریں، فکری اعتبار سے اس کے مقابلے میں، علمی اعتبار سے خرابی ہو اس کے اعتبار سے مقابلے میں کوشش کریں۔ جس طریقے سے میڈیا کے اعتبار سے دیکھیں اتنی خرابی، لہٰذا اس موقع پہ صحیح باتیں لوگوں تک پہنچانا خود ایک جہاد ہے، ایک مقابلہ ہے۔ وہ لوگ کی جو لوگوں کو غلط باتوں میں گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں تک صحیح باتیں پہنچائیں ہم، یہ ایک جہاد ہے، یہ آج کے زمانے میں آج کے زمانے کا ایک جہاد ہے۔ لہٰذا علمی اعتبار سے کام کرنا یہ ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے، اور دن بدن یہ ذمہ داری میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایسے حالات ہیں کہ مثلا کوئی چیز ہے کہ جو کسی ڈھال پہ تیزی سے گر رہی ہے، جتنا ہم لیٹ ہوں گے اتنا وہ نیچے بھی جائے گی، اتنی اس کی رفتار بڑھتی جائے گی، کیونکہ جب کوئی چیز اوپر سے نیچے جاتی ہے، جتنا نیچے آتی ہے اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ انسان فوری طور پہ جا کے اس کو سب سے پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اگر امام کی اس ولادت کے موقع پہ آپ کی سیرت کے اس پہلو پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے اور پورے معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کا باعث ہوگا۔
دوسری چیز جو اس ہفتے کے مناسبات میں ہے، بحرین میں جو دینی اعتبار سے تعصب اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی مثال جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک مرد مومن تقریباً 40 سال سے اپنے گھر میں اذان کہتا تھا. اور اسلام کے فرقوں میں برادران اہل سنت اور ہم لوگوں کی اذان کے بیچ میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بہرحال اذان کی ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں. اپنے یہاں بھی جب پروگرامس ہوتے ہیں اور بیچ میں اذان ہوتی ہے تو ہم لوگ خاموش رہ کے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں. اذان ہے، اذان اللہ کا نام ہے. اللہ تو الگ نہیں ہے نا سب کے، رسول الگ نہیں ہے نا، نماز تو الگ نہیں، تو سب ایک ہی چیز ہے. تو اذان تو نہیں بٹی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑا جملے کم زیادہ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کی ترتیب تھوڑا سا بٹی ہوئی ہے. اس کی پیچھے علمی دلائل ہیں، وہ بھی اگر بیٹھ کے بات کی جائے علمی اعتبار سے تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال نہیں ہو رہی تو حد اقل اذان کی رسپیکٹ. بحرین میں اس اذان جسے عموماً کہا نہیں جاتا کہ شیعہ اذان، نہیں، دونوں مسلمانوں کی اذان ہے. شیعہ مسلمان اسلام سے باہر تو نہیں ہے. شیعہ اذان کی بنیاد پہ اس اذان کے خلاف وہاں کی حکومت اس انسان کو منع کر رہی ہے، پابندی لگا رہی ہے. اس کو بلایا گیا، گھنٹوں اس کو بٹھایا گیا، سوال جواب ہوا اور اس شخص سے منع کیا گیا. لہٰذا اب وہ جو وہاں پہ اوقاف جعفری جسے کہتے ہیں کہ جو فقہ جعفری سے متعلق جن چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، ان کو خود یہ جو صاحب ہیں کہ جن کا نام حاج حسان ہے، انہوں نے بھی درخواست دی ہے کہ ہم کو اجازت دی جائے، اور دوسرے مومنین نے بھی درخواست دی ہے کہ ان کو اجازت دی جائے کہ اذان کہیں. اپنے گھر میں کہتا تھا، کسی روڈ پہ نہیں، کہیں نہیں. آپ دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے وہ تعصب ہے اور کس حد تک. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی لفظ کو اس کے صحیح مفہوم سے جوڑ دیا جاتا ہے، بھی یہی اذان ہے. ابھی تک پرابلم نہیں تھی، لیکن اب جو مفہوم تشیع دنیا کے سامنے آ رہا ہے تو اب لوگوں کو شیعوں کی زبان سے کہے ہوئے اللہ اکبر سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حقیقت، یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک پورے میسج کو اور پوری حقیقت کو لوگوں تک پہنچاتی ہے. ہندوستان کے جو حالات ہیں اور جو برادران کسان بھائیوں کا جو پروٹیسٹ چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ اس کا نام ہے کسان کا پروٹیسٹ. یہ بار بار اس طرح کے الفاظ آنے سے ایسا نہ ہم کو محسوس ہو کہ ہم اس سے الگ ہیں. ادھر واقع ہندوستانیوں کا پروٹیسٹ ہے، اور اس چیز کو اس حد تک لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی ہندوستان کے باہر کے بہت سارے افراد اور شخصیات اس میں شامل ہو چکے ہیں. ہر روز کچھ نئے نام آ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ اس کے سپورٹ کیا ہے. ہر ہفتے کچھ نئے نام آ رہے ہیں، اور ہر آنے والا نیا نام ایک نیا چیپٹر کھول دیتا ہے حکومت کے سامنے. اور جو یہاں کا نااہل اور بے ایمان میڈیا ہے اس کے سامنے ایک مزید چیلنج کھڑا کر دیتا ہے. دیکھیں، یہ پوری حقیقت ہے. یہ حق کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ دیوار کھڑی کر کے تھوڑا تاخیر کر دیں، لیکن چھپ نہیں سکتا ہے. یہ عبرت ہے سب کے لیے. کتنے بڑے پیمانے پہ اس پورے میڈیا کو اپنا ہم مزاج بنایا گیا، بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو اپنا ہم مزاج بنایا گیا. کتنی کوشش کی حکومت نے. اگرچہ سمجھدار لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا، روز اول سے 2014 سے معلوم تھا کہ غلط ہیں، باطل ہیں، ان کے اہداف صحیح نہیں ہیں، ان کی نیت صحیح نہیں، لیکن ہر آدمی کو نہیں معلوم تھا. اس وقت جب انہوں نے ہرے ہرے باغ دکھائے، بعض وعدے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا ہے، سمجھنا چاہیے، لیکن لوگوں نے نہیں معلوم کیوں یقین مان لیا، اور بہت ہی بڑھ چڑھ کے بہت سے لوگوں نے جو ہے سپورٹ بھی کیا. ابھی سب کے سمجھ میں آ رہا ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ کوشش کر کے ان ساری چیزوں کو دبانے کی کوشش کی. آج کیا حال ہے ہندوستان اور پوری دنیا میں؟ سوائے احمق لوگوں کے اور کوئی ان کا سپورٹر نہیں. اور احمقوں کی دوستی تو ہوتی ہی نقصان دہ، کب وہ مفید ثابت ہوتے ہیں. اور اس وقت حالات یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک انقلاب کی لہر پیدا ہو گئی ہے، اور ہر جگہ سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. میڈیا پہ جو ان کے اپنے چینلز ہیں وہ باتوں کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، باتوں کو بدلنے کی کوشش. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں، چاہے میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، اس انقلاب یا جو کسانوں کا آندولن ہے اس کے سپورٹ میں بھرے ہوئے ہیں. اور شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ جس دن اکثر گفتگو اس سے متعلق نہ ہو.
دن بھر اسی پہ گفتگو ہوتی ہے، نئے نئے پوائنٹ، نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں. اس کے مقابلے میں حکومت کی طرف سے زیادتیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. پھر یہاں پہ ظالم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم زیادتی کر کے مظلوم کو چپ کرا لیں گے. یہ غلط فہمی ہے. جتنی آپ زیادتی کرتے جائیں گے اتنا مظلوم کی آواز مضبوط ہوتی جائے گی. اور وہ چیز دکھ رہی ہے آج، وہ چیز آج دکھ رہی ہے. اور پھر ہم حکومت کو یہ مفید مشورہ دیں گے کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے. آپ دیکھ لیں اس پورے عرصے کو، اور پہلے کے چھوڑیں، اگر بالفرض 2014 سے بھی دیکھیں، ورنہ پہلے بھی ایسا نہیں کہ ان لوگوں نے ظلم نہیں کیا، اپنی حقیقت نہیں دکھائی، اپنی اوقات نہیں دکھائی. پہلے بھی بہت ظلم کیا، بہت مظالم کیے ہیں انہوں نے. لیکن 2014 سے بھی دیکھیں تو مثلا اس وقت جب انہوں نے زیادتی کی، حتیٰ ابھی پچھلے سال NPI NRC اور CA کے مسئلے تک بھی لوگوں کے ذہن میں ایسا تھا کہ معاملہ تو مثلا مسلمانوں کا ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، حکومت مسلمانوں کے اگینسٹ میں. اس وقت بھی لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ حکومت ہندوستان کے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ. اگر ظلم وہاں پہ بالفرض رک گیا ہوتا تو شاید اتنی بے عزتی ان کی نہ ہوتی. لیکن ابھی دیکھیں کیا حالات ہیں، کھل کے سامنے آ گیا، سب کو ابھی کلیئر ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل کھل کے سامنے آ گئے. معاملات ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم نام لیں کیونکہ وقت ہمارا ہو چکا. کھل کے سامنے آ گئے کہ جس سے لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کے آ گئی. لوگ پہچان گئے کہ ان کی حقیقت کیا، ان کے اہداف کیا ہیں، ان کا منشا کیا. تو حالات بدتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کس کے لیے بدتر ہوئے؟ سب سے زیادہ ظالم کے لیے بدتر ہوئے. لہٰذا ابھی بھی اس بات کو مان کے مسئلے کو حل کر لیں، ورنہ جتنا وقت گزرے گا، ہر گزرنے والا ایک ایک منٹ ظالم کے لیے سخت ہوگا، مظلوم کے لیے نہیں. جو مظلوم کو ہم مشکلات میں دیکھ رہے ہیں وہ مشکلات تو وقتی ہے، ٹھنڈک میں ہیں، وہ بعض اوقات بھوکے ہیں، پانی بند کر دیا گیا، لائٹ کاٹ دی گئی، یہ مشکلات ہیں، یہ ساری چیزیں یہ وقتی مشکلات ہیں، ختم ہو جائیں گی. جس دن وہ ان کی مانگ پوری ہو گئی وہاں سے اٹھیں گے، پھر اپنے گھر پہ آرام سے رہیں گے، بھر پیٹ کھائیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن BJP کی جو بے عزتی ہوتی جا رہی ہے، ابھی ہندوستان کی عوام باقاعدہ اس بات کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کر رہی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم ایسی غلطی ریپیٹ نہیں کریں گے کہ ان کو ووٹ دیں. تو اب یہ غلطی لانگ ٹرم میں کس کے لیے نقصان دہ ہوئی؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے. اور جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنا ان کے لیے سخت ہوتا جائے گا، ان کے لیے سنگین ہوتا جائے گا. ہم سب کا مکمل طور سے اس انقلاب میں سپورٹ ہے اور ہونا چاہیے. اور سپورٹ کا مطلب یہ کہ اس کا عملی پہلو سامنے آئے. یعنی ہم عملی اعتبار سے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو حتماً کریں، نہیں تو حد اقل سوشل میڈیا پہ تو ہم ایکٹیو رہیں ہی کہ ہم اس سپورٹ، کیونکہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا پہ بھی مارکا چل رہا ہے کہ جس میں ہماری جو بھی نظریات ہمارے ہیں، ہمارے افکار ہیں، ان کو وہاں پہ رکھنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.